بالعالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قد افلح من تزکا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین رواہ صحیح مسلم۔ معزز مصلیان، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس کی توفیق اور اس کی سعادت سے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے گھر آئے۔ یہاں آ کر ہم نے اللہ کی عبادت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ ابھی رمضان کے اس مہینے کی آخری ایام چل رہے ہیں۔ ایک لیلۃ القدر ہمارے پاس باقی ہے، اس کے بعد ایک دن ملے یا نہ ملے اللہ سے دعا کریں اس ماہ مبارک میں اب تک جتنی ہم نے عبادات کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ یہ رمضان کے مہینے میں جس طرح ہم نے تربیت لی، نماز کی، دیگر عبادات کی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ان عبادات کی طرف توجہ دے کر عبادتیں کرنے کی ضرور مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے اور اللہ سے توفیق بھی مانگنا ہے۔ سامعین، اسی مناسبت سے رمضان کے آخری ایام میں عموماً مختلف عبادتیں ہوتی ہیں۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت صدقۃ الفطر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا اسی سال صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا۔ سن 2 ہجری اس کی فرضیت رمضان کے مہینے کی بھی، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی اور اسی میں صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی۔ سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے ان احکام کو نازل کیا ہے۔ قرآن سے دلیل کیا ہے صدقۃ الفطر کی؟ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ حدیث سے دلیل کیا ہے صدقۃ الفطر کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول نے رمضان کے صدقۃ الفطر کو مسلمانوں میں سے ہر نفس پر فرض کر دیا، ہر ایک پر فرض کر دیا۔ تو یہ دلیل ہے قرآن اور حدیث سے۔ اسی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر کے بعض مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ صدقۃ الفطر ادا کیوں کیا جائے گا، کتنا ادا کیا جائے گا اور کن میں تقسیم کیا جائے گا، اس کا وقت کیا ہے، یہ سارے مسائل مجھے اور آپ کو جاننا ہے اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ سامعین یاد رکھیے، امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ اس کی فرضیت پر، یعنی صدقۃ الفطر یہ فرض ہے، اس کی فرضیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ہر ایک کی جانب سے ادا کیا جائے گا، یہ فرض ہے، واجب ہے، ہر ایک اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی حکمت کو بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ज़कातुल फ़ित्र तुहरतुल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़थ, कहा कि रोज़ेदार की पाकी रोज़े की हालत में रोज़ेदार से जो लघु हरकतें हो जाती हैं, जो बेहुदा अक़वाल बेहुदा अफ़आल, जो हरकत व सकनात जो सरज़द होते हैं, इसकी पाकी किस में है? सदक़तुल फ़ित्र में है। अगर बंदा रोज़ा रखा था, रोज़ा रख कर न जाने किन अफ़आल को कर बैठा, किन अमाल को कर बैठा, उन अमाल में इंसान से कोताही हो जाती है, लघु बातें आ जाती हैं, निकल जाती हैं, गाली गलौज जैसे मसाइल, गाली गलौज जैसी बातें ज़बान से इंसान निकाल देता है। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ज़कातुल फ़ित्र को अदा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों को, रोज़े से इन चीज़ों को तुम्हें पाक कर देगा। रोज़े से ये जो बुरी चीज़ें इंसान से सरज़द हुई थी, अल्लाह ताला इस ज़कातुल फ़ित्र की वजह से, फ़ितरे की वजह से अल्लाह ताला उन गलतियों को पाक कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ वज़ाहत बयान फरमाई। और दूसरी चीज़ कहा व तुअमतुल लिल मसाकीन, कहा कि ये मसाकीन के लिए खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये फ़ितरा क्या है? दो चीज़ें, दो हिकमतें बताई जाती हैं। रोज़ेदार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहुदा कामों से पाकी का ज़रिया बनाता है, दूसरा मसाकीन के लिए, फ़ुक़रा के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाता है, जिनके घरों में ईद के लिए ऐसे सामान, उन खुशी के मौके पर वो सामान ख़रीद नहीं पाते, उन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खाने का तुअमतुन लिल मसाकीन बंदोबस्त हो जाता है। दूसरी हिकमत ये भी बताया गया है, फितराने में मिस्कीन के साथ साथ उल्फत व मोहब्बत का इजहार, अपने बदन का सदका भी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक अपनी तौफीक से बाकायदे हयात रखा। बीमार हुए फिर भी सेहत याबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की। अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत याबी दी, बाहयात रखा, इसके शुक्राने के तौर पर भी ये फ़ितरे को अदा किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिकमतें बताते हुए इन तमाम बातों का ज़िक्र फरमाया। याद रखिए, अल्लाह की इन नेमतों का शुक्रिया भी जो रमज़ान में रोज़ा, क़ियाम, एतिकाफ़, लैलतुल क़द्र, ये तमाम इबादत में इंसान ने हिस्सा लिया और अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये चीज़ें हुई। कितने ऐसे इंसान हैं जिन्हें तौफीक नहीं, वो रोज़ा नहीं रख सके, हालांकि सेहत अल्लाह ने दिया था, क़ियाम नहीं कर सके, हालांकि अल्लाह ने मौका दिया था, लैलतुल क़द्र को तलाश न कर सके, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फुर्सत दिया था। ये तमाम चीज़ें एक बंदे को जब ये तौफीक मिल जाती है, याद रखिए इस तौफीक पर इंसान को शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये चीज़ें करना पड़ेगा। फितराने की शर्त क्या है? इसकी 3 शर्तें बताई जाती हैं। सबसे पहले फ़ितरा अदा करने के लिए इस्लाम शर्त है, मुसलमान होना शर्त है। काफिर के लिए फ़ितरा नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। दूसरा कहा इस्तेताअत, इस्तेताअत के लिए क्या है? फितराने के लिए निसाब का मालिक होना शर्त नहीं है, बल्कि उसके पास ईद की रात और उस दिन में अपने अहलो आयाल के लिए जितना साजो सामान वो खर्च कर सकता है, उससे ज़ायद अगर सामान हो, ईद के दिन अपने अहलो आयाल के लिए जितना खाने का वो बंदोबस्त कर सकता है, उतना ही सामान नहीं, उससे ज़्यादा सामान अगर मुयस्सर हो तो ऐसे आदमी मुस्तती है। ऐसा आदमी मुस्तती है, उस आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो फ़ितरा निकालेगा, वो फ़ितरा अदा करेगा। इसी तरह तीसरी शर्त बताते हुए फरमाते हैं, तीसरी शर्त फ़ितराने का वाजिबी वक्त है। वाजिबी वक्त एक होता है और एक फ़र्ज़ी वक्त होता, एक दूसरा फ़र्ज़ी वक्त एक होता है। वाजिबी वक्त क्या है? याद रखिए, ईद का चाँद देखने के बाद से लेकर, ईद का चाँद देखने के बाद से लेकर नमाज ईद को निकलने से पहले पहले तक ये फ़ितरा अदा करना चाहिए। बाज़ उलमा एक और वक्त बताते हुए कहते हैं कि अगर किसी ज़रूरत के मद्देनज़र 1 या 2 दिन पहले भी अगर कोई देता है तो ये जायज़ है, लेकिन वाजिबी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
جو بتاتی ہے احادیث ہمیں بتلاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز عید کو نکلنے سے پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی وقت کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا۔ پھر یاد رکھیے کن کی طرف سے یہ فطرانہ ادا کیا جائے گا، کن لوگوں کی طرف سے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقسام کو بھی بتلایا اور کن کے جانب سے ادا کیا جائے یہ بھی بتلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، ایک سا جو یا کھجور کا، جو کا ایک سا یا کھجور کا ایک سا یا منقے کا ایک سا۔ انسان جو چیزیں روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے اس کا ایک سا ادا کرے گا۔ کس کی جانب سے ادا کرے گا؟ ہر مسلمان، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ان کی طرف سے فطرہ نکالنا اس کے سرپرست کے ذمے واجب ہے جو ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ اگر گھر کا بڑا آدمی مرد ہے تو اس آدمی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے تمام گھر والوں کے طرف سے یہ فطرہ ادا کرے گا۔ سرپرست اور ذمہ دار کے لیے یہ واجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح یتیم اور مجنون کے پاس مال ہو تو ان کی طرف سے بھی صدقہ نکالا جائے گا، اگر مال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح پیٹ میں موجود بچے کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں ہے مگر بطور استحباب، اگر دے دیا جائے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ دے تو الحمدللہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر بچے کی ولادت ہو جائے عید کے دن بھی، نماز عید کو نکلنے سے پہلے بھی ولادت ہو جائے، اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اس کی طرف سے فطرہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح میت کی طرف سے فطرانہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر میت نے وقت وجوب یعنی عید کا چاند نکلنے سے عید کی نماز تک وہ زندہ تھا، اس کے بعد انتقال ہو گیا تو اس کی جانب سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح نوکر ہے، نوکرانی ہے، گھر کا کام کاج کر رہی ہوتی ہے، اس کے آقا کے لیے یہ ضروری ہے اس کے جانب سے فطرہ ادا کر سکتا ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح فطرے میں کیا دیا جائے گا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سا جو یا کھجور کا ایک سا، اسی طرح منقے کا، چنا، مکی، باجرہ، جوار، جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، چاول، گیہوں، ان چیزوں کا ایک سا ادا کیا جائے گا۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے موجودہ دور کے حساب سے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں بھی اختلاف علماء نے کیا ہے۔ صحیح بات، راجح بات اور شیخ صالح العثیمین کے فتوے کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے ایک کی طرف سے 3 کلو نکالے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر 2.5 کلو نکالے یہ بھی زیادہ بہتر ہے، اختلاف ہے، لیکن 3 کلو نکالے الحمدللہ نکال سکتا ہے۔ راجح قول کے مطابق 2.5 کلو بتایا جاتا ہے، اگر یہ بھی علماء نے اجازت دیا ہے 2.5 کلو 700 گرام 600 گرام اس میں اختلاف کیا گیا ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ 3 کلو نکال رہا ہے تو الحمدللہ ساری چیزیں، سارے اختلافات اس میں ضم ہو جائیں گی اور الحمدللہ ہر ایک کی طرف سے کما حق ہو فطرہ ادا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جنس اناج ہی سے زیادہ طور پہ دیا جائے گا۔ رقم کی جہاں بات کی جاتی ہے، پیسے دینے کی جو بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے یہ احادیث کی خلاف ورزی ہے۔ بعض علماء کے فتوے اس میں موجود ہیں، بعض علماء الحمدللہ یہاں تک جیسا کہ ائمہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے الگ الگ فتوے ہیں، الگ الگ فتوے۔ کسی نے کہا کہ اگر میں رقم دوں تو اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو جائے،
اللہ رب العالمین اس کو قبول نہ کر لے، اس بات کا ہمیں ڈر لگا ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ کے اور علماء کے فتاوی یہی ہے کہ کھانے کے جنس سے فطرہ ادا کیا جائے، پیسے نہیں دیا جائے۔ افضل یہی ہے کہ آپ کھانے کے جنس سے 3 کلو کے حساب سے ایک آدمی کے جانب سے فطرہ ادا کیا جائے، یہی راجح قول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف وضاحت بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور بات، فطرہ دینے کی جگہ، فطرہ دینے کی جگہ کے تعلق سے بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں اصل یہی ہے جو جس جگہ رہتا ہے فطرہ وہیں ادا کرے۔ میں یہاں رہتا ہوں، دوسری جگہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو آدمی جس جگہ رہتا ہے اس جگہ تحقیق کرے کہ غربا کون ہے، فقراء کون ہے، اس کے بعد وہیں ان میں تقسیم کر دیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ایک فتویٰ یہ بھی آتا ہے، بعض حضرات لینے والے اناج کو نہیں لیتے، پیسوں ہی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب علم نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا، غالباً شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آدمی یہ کہتا ہے میں کھانے کے جنس سے فطرہ نہیں لوں گا، جن سے طعام سے میں فطرہ نہیں لوں گا، پیسوں کی مجھے ضرورت ہے، اگر یہ کہتا ہے، یاد رکھو وہ آدمی فطرہ لینے کا مستحق نہیں ہے، وہ آدمی فطرہ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دو اور اس سے زیادہ جو غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کو تلاش کر کے اناج ہی دو۔ یہ بھی فتویٰ علماء اکرام نے دیا ہے۔ الغرض دینے کی جگہ یہی ہے، اصل یہی ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے وہیں وہ فطرہ ادا کرے۔ لیکن اگر وہاں ڈھونڈنے کے باوجود، تحقیق کے باوجود فقراء و مساکین موجود نہ ہو تو تب فطرہ آپ دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی دوسری جگہ بھیجنے میں سخت ضرورت ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، واللہ عالم بالثواب۔ لہذا یہ چند مسائل تھے جو فطرے کے تعلق سے یہ ہر آدمی کو یاد رکھ کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے یہ فطرہ روزے دار کے لیے لغو حرکات سے پاکی کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور مساکین کے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے جانب سے فطرہ ادا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے پیش نظر قرآن و حدیث کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کما حقہ فطرہ اس کے مستحق کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرما، اور جو کچھ عبادات ہم کرتے ہیں، جو ریاضات ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرما۔ ہمارے قیام و سیام کو قبول فرما، ہمارے دوران روزہ جو لغویات، جو گناہ، جو خطائیں، جو معاصی ہم سے مرتکب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری جميع عبادات کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔